میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنی طرف سے بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ گئے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرویو میں بڑے پیپر شیپر جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے, نمبرز بھی ہیں. جب یالدا ان سے بات کرتی ہیں, سالٹری کنفائنمنٹ کی بات کرتی ہیں, تھوڑی سی ڈنڈی مار گئے ہیں مشرف. اب وہ کیا ڈنڈی مار گئے ہیں وہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں, اڈیالہ جیل میں, ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح, کسی عام شخص کی طرح کورٹ ہیئرنگز میں جا سکیں. ان کے جو بھی کیسز ہیں اس کے لیے اڈیالہ جیل میں ہی ہیئرنگ ہوتی ہے اور اسی کو کورٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. سو ہی ڈز ناٹ ہیو دس فیسلٹی کہ وہ باہر جائیں, کورٹ میں جائیں اور وہاں جا کے جو ہے ان کے کیسز چلیں, چاہے وہ کیسز عدت کے حوالے سے ہو, توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2, سائفر کا کیس, یہ تمام کیسز اڈیالہ جیل میں ہی سنے جاتے ہیں, وہیں پہ جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے. یہ میجورٹی آف دا ملاقاتیں یا میجورٹی آف دا ٹائمز جس کا وہ مینشن کر رہے تھے مشرف, وہ ڈیورنگ جو ان کی جیل کی ہیئرنگ ہے اسی دوران ہوتی ہے. سو وہ اس وقت جیل نہیں ہوتی, وہ کورٹ میں جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو وہ ملاقات نہیں, وہ ایک سماعت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ظاہر یالدا کو بھی نہیں پتا ہوگی, لیکن مشرف زیدی اگر تھوڑا سا انصاف کرتے اور یہ بتا دیتے کہ وہ سماعتیں ہوتی ہیں, وہ جیل ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. عمران خان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ کورٹ جا سکیں, اور اس لیے ان کی جیل کو ہی جو ہے وہ کورٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. سو 1 پوائنٹ یہ. دوسرا یہ کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. بس یہی جو ہے وہ میسج ہے مشرف زیدی کے لیے, یہی شعر جو ہے وہ آج فٹ بیٹھتا ہے. آج وہ بھی جو ہے وہ یہی سوچ رہے ہوں گے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بڑا ہی ظالم زمانہ ہے, تو کچھ بھی جو ہے وہ چھپا نہیں رہتا ہے, سب کچھ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ لکھنا چاہیے, اور سوچ سمجھ کے کوئی پوزیشنز دینی چاہیے, سوچ سمجھ کے اپنی سائڈز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. وہ ٹویٹس جو ہیں وہ نکال کے یالدا نے مشرف کے سامنے رکھ دیے, جس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ کوئی خاص جواب موجود نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے یہ ڈیوٹی نبھانی ہے, ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے حکومت کی طرف سے, تو یہ تو انہوں نے نبھانی تھی بائی ہک اور کروک. تو کسی طرح جو ہے وہ انہوں نے کوئی آرگیومنٹ دینا تھا, کسی طرح اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہیں وہ جنگ جیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا ڈو یو اسٹل ہولڈ دیٹ پوزیشن, تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس وقت جب میں نے لکھا تھا تب تھا, اب جو ہے ہمارے معاملات بدل گئے ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ جنگ میں گئے ہیں, اور بیچ میں وہ ایران کا بھی ذکر لے آئے. تو بیسکلی ان کے پاس سوری ٹو سے کوئی بھی آرگیومنٹ جو ہے وہ نہیں تھا, کیونکہ یالدا نے کہا واٹس دیٹ گاٹ ٹو ڈو ود یور ٹویٹس. کیا اس جنگ کے بعد جو عمران خان کی سزا جس پہ آپ آواز اٹھا رہے تھے وہ جائز بن جاتی ہے, یا الیکشن جس پہ آپ کی ایک پوزیشن تھی کہ اس کو فری اینڈ فیئر اگر کسی کو موقع نہیں ملے گا تو یہ کمپرومائز الیکشنز کہلائیں گے, کیا وہ پوائنٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے؟ سو ہاؤ از دس کنیکٹڈ؟ اور اس کو سوری ٹو سے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے. جو بھی ان کو ایکسکیوز ملا, جو بھی ان کو بات ملی, انہوں نے کر دی. تو کوئی ڈیفینس جو ہے وہ مشرف کے پاس نہیں بن رہا تھا, اور نہ صرف اس بات کا کوئی ڈیفینس نہیں بن رہا تھا, انہوں نے سوچا ساتھ ساتھ وہ ڈیفینس منسٹر کو جو ہے ان کو بھی لپیٹ لیں, ساتھ ساتھ ان کو بھی جو ہے وہ گھسیٹ لیا انہوں نے, خواجہ آصف کو تو انہوں نے بالکل ہی مسکین بیچارہ اور بزرگ بوڑھا 70 سال کا, بالکل جن کو کچھ جو ہے وہ ٹیک سیوی نہیں ہے, ان کو کچھ ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے, ان کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ اے آئی کا زمانہ ہے یا فیک نیوز کا زمانہ ہے, ان کو انہوں نے نیکسٹ لیول بیچارہ اور مسکین جو ہے وہ بنا دیا.